موت جہاں پہ موت کا وقت اور دن جب معین ہوتا ہے تو وہ پھر ایک سیکنڈ ایک پل بھی اللہ پاک اوپر نہیں دیتے۔ والد جو ہے وہ آگے کہتا ہے شادی سے 2 دن پہلے کہ میں نے سب کام انتظامات مکمل کر دیے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نے کام کیا، جب اس کے اندر کیمرے کے اندر دیکھا گیا وہی ٹینٹوں کے پیسے جو انکل نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے دیے تھے، وہ ٹینٹ کے پیسے جو ہیں، وہ دیگیں جو ہیں، کہتا ہے یہ آپ کی گن اتنی زنگ آلودہ ہے، اتنا زنگ لگا ہوا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ اگر چور آ جائیں، کوئی ڈکیٹ آ جائے، وہ گن اسے پکڑ کے اس کو اوپر نیچے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے، ایسے بیٹھا ہوا، اور یہاں سے اس کی آنکھ کو کراس کرتے ہوئے گزر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دل کو سکون مل جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، تو صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے جو ہے نا درود پاک باوضو ہو کر پڑھا کریں، نماز کے بعد بڑی برکتیں ہیں۔ 5 سال سے گولی انتظار کر رہی تھی پستول کے اندر، ایک گولی نے 5 سال انتظار کیا اتنے پیارے نوجوان کا۔ ملیشیا سے آیا نوجوان پاکستان میں شادی کرنے، 5 سال وہاں پہ وہ ڈیوٹی کرتا رہا، پیسے جمع کرتا رہا اور والدہ کو پیسے بھیجتا رہا کہ میں آؤں گا شادی کرنے کے لیے، اور گولی اس کا پسٹل کے اندر انتظار کر رہی ہے، اور والد بھی انتظار کر رہا ہے کہ یہ آئے تو ہم دونوں قبر میں اکٹھے چلے جائیں۔ یہ ایک ایسی صفے ماتم تھا ایک شادی والے گھر کے اندر کہ جہاں پہ خوشیوں کا سما تھا اور شادی کی ڈیٹ فکس تھی، صرف 3 دن تھے شادی کے اندر، اور برات جانی تھی بڑی دھوم دھام سے، اور وہاں پہ صفے ماتم بچھ گیا۔ گولی انتظار کر رہی تھی اور خود اس گولی کو خود پکڑا، اس کے ساتھ باتیں کی اور اس کے بعد اڑ گئے۔ کیا ہوا؟ ملیشیا سے ایک بچہ آتا ہے، اس کی شادی تھی اور 28 سال اس کی ایج تھی، اور شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ والد جو ہے اس نے پیرالائز تھے، لیکن اس نے جو ہے اپنے بیٹے کی شادیوں کی تیاری بڑی دھوم دھام سے کی، والدہ بڑی خوش، شاپنگ یہ وہ سب کچھ چل رہا تھا۔ والد جو ہے وہ آگے کہتا ہے شادی سے 2 دن پہلے کہ میں نے سب کام انتظامات مکمل کر دیے ہیں، میں ٹینٹوں والوں کو پیسے دے آیا ہوں، کل آ کے وہ ٹینٹ لگا جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بالکل بے فکر ہو جانا ہے۔ اور شادی سے تقریباً 15 سے 20 دن پہلے جو ہے وہ گھر پہ آ گیا بچہ بھی، تو بڑا والد کے ساتھ ہنسی مذاق یہ وہ کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے والد یہ سیڑھیاں چڑھ کے، اس دن سیڑھیاں چڑھ کے اوپر بھی چلے گئے ہیں، یہ ان کی بیگم نے ساری سٹوری مجھے بتائی ہے۔ تو کہتے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گئے، اور آگے کہتے ہیں جی سارے انتظامات مکمل ہے الحمدللہ، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ٹینٹوں کا ہر چیز کا دیگوں کا میں سارا معاملہ جو ہے نا وہ طے کر کے آ گیا ہوں۔ اور اسی وقت یہ باتیں کرنے کے بعد جو والد ہیں وہ گر پڑتے ہیں، فوری طور پہ ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، 15 منٹس پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہی ٹینٹوں کے پیسے جو انکل نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے دیے تھے، وہ ٹینٹ کے پیسے جو ہیں، وہ دیگیں جو ہیں، وہ ان کے اس دن مرنے پہ پک گئی۔ یہ سارا کام جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد خاندان کا ایک متفقہ فیصلہ ہوا کہ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، اور ڈیٹ فکس ہوئی ہے، سب خاندان لندن سے کچھ ادھر ادھر سے سب جگہ سے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ہم شادی جو ہے وہ سادگی سے نکاح کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اس نے باہر جانا ہے، پھر اب جو ہونا تھا جو اللہ کو منظور تھا، باپ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن بیٹے کی جو ہے وہ ہم نکاح کراتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو تھے بڑے بڑے کو ماموں کو چاچو اس طرح سے مل کے سارے جو ہے نکاح کے لیے جاتے ہیں چند لوگ، اور نکاح کر کے دلہن کو گھر لے آتے ہیں، دلہن کو گھر لے آتے ہیں۔ اور غم تو بہت تھا، کیونکہ والد جو ہے آپ کی ایک وہ بڑی ہستی ہوتی ہے، والد جو ہوتا ہے نا وہ جب دعا کرتا ہے تو مستجاب ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے بچوں کے لیے باہر جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، روزی کما کے لاتا ہے۔ تو والد کا صدمہ تو ایک سائڈ پہ تھا، تو ماں رو رہی تھی اپنے میاں کو، اور بیٹے نے وعدہ کیا ماں جی میں جب تک آپ کی عدت کمپلیٹ نہیں ہوگی میں باہر نہیں جاؤں گا، 4 ماہ 10 دن میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، میری شادی کی تیاریاں کرتے ہوئے نکاح کر کے دلہن کو گھر لے آتے ہیں۔ ٹھیک 40 دن کے بعد، 40 دن شادی کو گزر گئے، اور اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اور جا کر اپنے دوست کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جگہ بھی میں دیکھ کے آئی ہوں جہاں پہ اس نے وہ جو گولی انتظار کر رہی تھی، اس کا دوست جو تھا وہ ایک جگہ کے اوپر ایک دکان کے اوپر گارڈ تھا، اور اس کے پاس ایک گن تھی۔
جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی گن پکڑی تو کہتا ہے یہ آپ کی گن اتنی زنگ آلودہ ہے، اتنا زنگ لگا ہوا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ اگر چور آ جائیں، کوئی ڈکیٹ آ جائے، کچھ بھی، تو آپ کو فوراً چلانی پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ہدایات اس کو دے رہا ہے اپنے دوست کو۔ تو دوست اس کا کہتا ہے نہیں اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کب کی گولی جو ہے وہ اس کے اندر ہے اور وہ چل بھی نہیں رہی اور اس کے اندر ہی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دکھایا جائے۔ میں نے مالکوں سے کہا بھی ہے کہ یہ جو گن ہے کسی کو دکھائیں، اس کا زنگ وغیرہ صاف کرے تاکہ گولی جو ہے وہ اندر سے نکل جائے۔ کہہ رہے کتنے سال ہو گئے؟ کہتے 5-6 سال ہو گئے ہیں گولی اس کے اندر ہے، اور 5 سال سے وہ ملیشیا تھا۔ موت جہاں پہ موت کا وقت اور دن جب معین ہوتا ہے تو وہ پھر ایک سیکنڈ ایک پل بھی اللہ پاک اوپر نہیں دیتے۔ وہ گن اس سے پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے اس کی والدہ نے مجھے بتایا ہے اس جگہ سے جب ہم گزر رہے تھے تو اس نے کہا یہاں میرا بیٹا، میں جب بھی آتی ہوں رو پڑتی ہوں، اور آج اس بات کو اتنے عرصہ گزر گیا اور میں نہیں بھول پائی، نہ اپنے شوہر کو اور نہ اپنے بیٹے کو۔ تو جوان میرا 28 سالہ نوجوان ببر شیر میرا پتر، جس کا میں نے بڑی دھوم دھام سے شادی کرنی تھی، جو کہ سادگی سے کی، اور شادی کے 40 دن بعد کیا ہوا، وہ گن اسے پکڑ کے اس کو اوپر نیچے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے، ایسے بیٹھا ہوا، ورنہ تو وہ گارڈ پکڑا جاتا، اس کو شاید سزائے موت ہو جاتی، لیکن یہ والدہ نے بتایا کہ وہ گن کو ایسے پکڑ کے ایسے ایسے اوپر نیچے اس کو کر رہا تھا۔ اچانک سے ہی گولی چلی اور یہاں سے اس کی آنکھ کو کراس کرتے ہوئے گزر گئی۔ جب آنکھ کو کراس کری تو یہ والی آنکھ جو تھی کئی میل دور جا کے اس آنکھ کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی، سوراخ بن گیا، اور جو دوسری آنکھ تھی وہ لٹک کے باہر آ گئی، دماغ جو تھا وہ بھی کھل گیا، وہیں پہ گر گیا، لوگ کٹھے ہو گئے، ریسکیو کو بلایا گیا، اور اس کے بعد پھر CCTV فوٹیج نے کام کیا۔ گارڈ نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا دوست تھا، مجھے کوئی حسد نہیں ہے، میرا یہ بچپن کا یار ہے اور میں کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ CCTV فوٹیج نے کام کیا، جب اس کے اندر کیمرے کے اندر دیکھا گیا تو وہ خود ہی جو گن تھی اس کو لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اس طرح سے اس کو کر رہا تھا، تو اچانک سے اس کے اندر صاف تصویریں نظر آئی کہ جب گولی چلی اور ایک دم اس کو کراس کر کے اس کی آنکھوں گزر گئی، اور صفِ ماتم دوبارہ سے گھر میں بچھ گیا۔ ماں جو ہے وہ آج بھی اس صدمے کو نہیں بھول پائی۔ اچانک سے والد قبر میں، ٹھیک جس دن والد کا چہلم تھا، 40 دن کمپلیٹ ہوئے، اس دن بیٹا بھی باپ کے پہلو میں قبر میں چلا گیا۔ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک خوشیوں کو نظر نہ لگائے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک جب بھی آپ کسی کو دیکھیں نا، اپنے دل میں حسد نہ کریں، اس کو ماشاء اللہ پڑھا کریں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ پڑھا کریں، نظر نہیں لگتی۔ تو کسی کو پیار سے دیکھیں، کسی کو خوشیوں کو نظر نہ لگائیں، حسد نہ کریں۔ اب حسد ہوا کہ لڑکا باہر سے آیا، اور پھر میں نے پوچھا کہ آنٹی جی اب دلہن کہاں ہے؟ کہتی دلہن جو تھی وہ پھر کیا کرنا تھا بیٹا، پھر اس کے گھر والے اس کو آ کے لے گئے اور پھر اس کی آگے شادی کر دی، صرف 40 دن کی دلہن، اور دلہا جو ہے اس کا قبر میں چلا گیا۔ اللہ پاک دونوں باپ بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن دیکھ لیں موت کس طرح سے آئی، یعنی کہ گولی کب سے انتظار کر رہی تھی، زنگ آلودہ گن کے اندر گولی تھی، وہ فوٹیج سامنے آ گئی، ویڈیو سامنے آ گئی، سامنے رکھی گئیں، تو پھر اس گارڈ کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، کیونکہ وہ باتیں بھی ریکارڈ ہو گئی کہ جب وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کو زنگ لگا ہوا، تو اچانک اگر چور آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اور اچانک سے جو ہے اسرائیل آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ٹائم از اوور، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو موت واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بچائے اور ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے، مجھ سمیت آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نظر بد سے بچائے، حاسدین سے بچائے، اور درود پاک صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی، اس کا ورد جاری رکھا کرے، اور مغرب کے ٹائم کھڑکیاں دروازے بند کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔